عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو۔ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے۔ مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا، بھنا ہوا گوشت تھا، کسی نے دیا، انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں، پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی۔ ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے، ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں، بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے، میری مدد ہونی چاہیے، دوسرے کی ہو یا نہ ہو۔ یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے۔ اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم، الیکشن کا ماحول ہے، ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو، پتہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں۔ تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے۔ ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے، اس کی گٹر بنا دو، اس کے فلاں کر دو، بجلی پانی صحیح کر دو۔ یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے، مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزوں، میرا مشن تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے پاقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے، اس لیے کہ میرے عزیزوں ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں، ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں، کیا کیا مسئلے رکھے۔ اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں، ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی، وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے، وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے، اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی، اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا، 8-10 سال کا ریسرچ کیا، میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے۔ سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، ایسٹرونومی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا
کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جیل کے اندر کے حالات, انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا, لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا, اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب, اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا, کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا, اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا, اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, یہ منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں, میرے باپ نے کہا ہے. منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی, اس بار ضمانت ہو جائے گی,
اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے, جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے, پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا, بسترے اٹھایا, سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے, جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا.